جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی کو سوشل میڈیا مواد ریگولیٹ کرنے اور شکایت پر آن لائن ممنوع یا فحش مواد بلاک یا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوع مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا بھی اختیار ہوگا۔ مسودے پر ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز۔ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ سفارتی اخلاقی ان کو مدد کی۔ یہ ہمارا فرض ہے، اور جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا، وہ جب تک وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ پوری طرح وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں دانش اسکول سسٹم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نومبر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ دانش اسکول سسٹم پسماندہ اور مستحق بچوں کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا۔ اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کے الگ کیمپس ہوں گے۔ 1 سال کے ریکارڈ مدت میں اسکول کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کے مزید 2 اضلاع میں جلد دانش اسکول سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان۔ چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عیسائی برادری سے ہو، سکھ برادری سے ہو، ہندو برادری سے ہو، یا پھر کوئی اور مذہب سے ہو، ایسا کیا کروں کہ ان سب کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اتنے ہی پنجابی ہیں جتنی میں ہوں، جتنے ہم سب ہیں۔ ایسا میں کیا کروں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ وہ میرے سر کا تاج ہے، اور اس ملک میں ان کا بھی اتنا ہی بڑا حصہ ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا۔ پاکستان میں اقلیتی برادری ہمارے سر کا تاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا مائنارٹی کارڈ کے لیے 1 لاکھ کے قریب درخواستیں آئیں۔ مستحق اقلیتی خاندانوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپے ملیں گے۔ بہت جلد اس کو 75,000 تک لے کر جائیں گے۔ اقلیتی برادری کے بجٹ کو 200% بڑھایا۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات کا جواب دینے کے لیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ذیلی کمیٹی اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ حکومتی کمیٹی ارکان پی ٹی آئی کو تحریری جواب دے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف کے ارکان کی ہنگامہ آرائی، شور شرابہ۔ پی ٹی آئی ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، جھنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی، کہا عمر ایوب کو نقطۂ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا، اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا، کروڑوں روپیہ بھی لینا، پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا، روز کیش ٹرانزیکشن کرنا، 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 بلین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ عالمی میڈیا نے فیصلے پر کرپشن کی ہیڈ لائنز لگائیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارل کی تنقید، کہا میاں بیوی دونوں نے ٹرسٹ بنایا، کروڑوں روپے لیے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پیسہ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی حوالگی کے لیے نیب اقدامات کر رہا ہے۔ نیب نے واضح کیا ہے کہ دبئی کے پروجیکٹ میں جو پیسہ لگے گا وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ اربوں روپے کی 1000 گاڑیاں خریدنے پر قائمہ کمیٹی خزانے کا شدید اظہار برہمی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو گاڑیوں کی خریداری سے روک دیا۔ رکن کمیٹی فیصل وابڈا نے پوچھا
کیا FBR کا ٹیکس گیپ پورا کرنے کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں؟ کانٹریکٹ کی شفافیت پر بھی سوال اٹھا دیا، کہا اس سے بڑا اسکینڈل کیا ہوگا کہ مخصوص کمپنیوں سے ہی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے IT اینڈ ٹیلی کام نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظور کر لیا۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے بریفنگ میں بتایا کہ رشوت کے خاتمے اور نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ہونا لازم ہے۔ سرکاری ادارے ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہتے، ڈیجیٹل ہونے سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ بل ایک انفرادی شخصیت کو طاقتور بنائے گا۔ پاکستانی طلباء و طالبات جدید زرعی تربیت کے لیے چین جائیں گے۔ وزیراعظم کی چین میں پاکستانی طلباء کی تربیت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ طلباء کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ چین جانے والے طلباء و طالبات میں بلوچستان، گلگت بلتستان کے امیدوار بھی شامل۔ وزیراعظم کو آگاہی، طلباء کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقات۔ تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگوین سے بیٹھک، دونوں کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ محسن نقوی کا امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں اشتراک بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ اپنا گھر ٹھیک کے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیبس میں مذاکرے سے بطور پینلسٹ خطاب، کہا قرض لینا برا نہیں، قرض کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ اور فسکل اکاؤنٹ کا جڑواں خسارہ ہے۔ سی پیک فیز 2 میں حکومت ٹو حکومت کے بجائے بزنس ٹو بزنس پر توجہ مرکوز رہے گی۔ سعودی کمپنی پاکستان کے ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ منارہ منرل ریکوڈک میں 10 سے 20% شیئرز خریدے گی۔ برطانیہ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق 500 ملین سے $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی تانبے کی کانوں میں سے ایک ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے آپریشنز بند کرنے اور اثاثے اور پراپرٹی حفاظتی تحویل میں لینے کی تیاری۔ وفاقی کابینہ نے کمیٹی بنا دی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ وزیر مملکت خزانہ اور ریونیو اور وزیر مملکت IT کمیٹی کے ارکان میں شامل۔ وفاقی حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی لاپتہ افراد کیس میں عدالت کو آگاہی، کہا حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ حکومت چاہتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ بینچز اختیار سے متعلق سماعت مقرر نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل کا عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض، کہا یہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلا ہیں۔ موجودہ کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے ڈرنے لگ جائے کوئی تو الگ بات ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، عدالتی معاون کے لیے کوئی نام تجویز کرتے ہیں۔ جسٹس منصور کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، میں کوئی نام تجویز نہیں کر رہا۔ خواجہ حارث اور احسن بھون عدالتی معاون مقرر۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو کل تک تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے اقدامات، پہلی بار بیرون ملک جانے والے 15 سے 40 سال کے مسافروں کی نگرانی سخت کرنے کی ہدایت۔ 20 سال بعد FIA ایڈوائزری جاری، پاکستان اور آزاد کشمیر کے 9 شہروں اور 2 غیر ملکی ایئر لائنز کے مسافروں کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے مرکزی ملزم حسیب کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ طالبہ فاطمہ کا طبی معائنہ کروا لیا گیا۔ رپورٹ میں حقائق واضح ہو جائیں گے۔ ملزمان طلحہ اور حمزہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ نارتھ کراچی سے اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیے گئے 7 سالہ سالم کے کیس کی تحقیقات جاری۔
DIG ویسٹ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے انکوائری کا آغاز کر دیا. مختلف افراد کے بیانات قلم بند. سالم قتل کیس کے بعد پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن نے بچوں کی حفاظت کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا. والدین، اساتذہ، اسکول مالکان اور سیکیورٹی اداروں سے حفاظتی اقدامات کی اپیل. اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملے، جنین میں نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں. 11 افراد شہید، درجنوں زخمی. شہید ہونے والوں میں ڈاکٹرز اور نرسز بھی شامل. صہیونی فوج نے بلڈوزر سے سڑکیں اکھاڑ ڈالیں. غزہ میں جنگ بندی کے بعد امدادی کارروائیاں جاری. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 120 لاشیں نکال لی گئیں. کئی لاشیں اب بھی کھنڈرات اور ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ. سیکیورٹی کی ناکامیوں کا اعتراف. اسرائیلی فوج کے سربراہ اور سدرن کمانڈ کے چیف مستعفی لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلیوی 7 اکتوبر 2023 کو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی خرابی پر مستعفی ہونے والے سب سے سینئر اسرائیلی عہدیدار ہیں. ہلیوی کا استعفیٰ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے 3 دن بعد آیا. غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ 19 جنوری سے نافذ العمل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان. وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا AI انفراسٹرکچر میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. بہت جلد امریکہ میں AI انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کریں گے. لاس اینجلس میں آگ سے بہت نقصان ہوا. کیلیفورنیا میں پانی کی دستیابی سے متعلق آرڈر جاری کروں گا. چینی مصنوعات پر 10% اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا انتظام. عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور کی منفرد سہولت. عازمین کی مدد اور فرائض کی ادائیگی کے لیے سرکاری ناظمین پاکستان سے ہی مقرر کرنے کا فیصلہ. 600 ناظمین عازمین کی روانگی اور واپسی تک رہنمائی کریں گے. 150 عازمین حج پر ایک ناظم مقرر کیا جائے گا. ملک میں جاڑا جوبن پر. بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت، جون، پشین اور قلعہ عبداللہ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. ملکہ کوسار مری اور گلیات میں برف کے گالے گرنے کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی. کراچی میں سردی آن اینڈ آف، ٹھنڈی ہواؤں کو بریک لگ گیا. سردی کی شدت کم. جمعے سے سردی کی ایک نئی لہر انٹری دے گی. اور کھیل میں سیاست اور ہٹ دھرمی کی ایک اور مثال. سیکیورٹی خدشات کے بعد بھارت کا ایک اور بہانہ. چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کی جرسی کے لوگوں پر اعتراض. میزبان ملک پاکستان کا نام اپنی جرسی پر چھپوانے سے انکار. ICC کا بھارتی مطالبہ ماننے سے 2 ٹوک انکار. واضح کیا کہ بھارتی ٹیم کی جرسی پر چھپے لوگوں پر پاکستان لکھا جائے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.